وہ سوال یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے معیشت، شبر ذیلی صاحب کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بدترین سال تھا معاشی طور پر، لیکن اگر ایسا ان کی رائے میں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے معیشت بہترین طریقے سے چلائی تھی تو ایسا کیوں تھا کہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت جو بھی ہوگی اس کو آئی ایم ایف جانا پڑے گا، یعنی کہ آپ نے معیشت ایسی چلائی تھی کہ آپ کے اپنے مطابق آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ چارہ نہیں تھا، تو اگر اچھی چلائی تھی تو کیوں جانا تھا؟ میرے بھائی میں نے یہی گزارش کری جو آپ نے مجھے ختم نہیں کرنے دیا، آپ نے خوبصورت آواز سے مجھے کاٹ دیا، آپ ختم کر دیں کہ معیشت کے ایک اکیلا پیمانہ نہیں ہوتا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، میں تو معیشت آئی ایم اب کی سنیں بات پھر کر رہا ہوں، میں ادھر آ رہا ہوں نا، جواب تو سن لو نا، اتنا تو تحمل میں نے فاروق صاحب میں نے اب اتنا تحمل رکھے، پھر میں خاموش فاروق صاحب مجھے 30 پھر سیکنڈ میں آپ کو ہی دیکھتا رہوں گا ایمان سے اور خاموش رہوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ معیشت کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کتنی ہے، وہ ہم بڑھا رہے تھے، امپلائمنٹ بڑھا رہے تھے، پاورٹی کم کر رہے تھے، انفلیشن 4% تھی، فوڈ انفلیشن 2% تھی، یہ سب چیزیں اچھی چل رہی تھی۔ پاکستان میں بجلی کا فقدان تھا، ہم کو مشین لانی پڑی، یس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ بڑھ گیا اور وہ بالکل سسٹینیبل نہیں تھا، اس کو سافٹ لینڈنگ کرانی ضروری تھی، جیسے یا پھر دوسری مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا نا 2 سال کے اندر 4% گروتھ میں۔ اور پاکستان کے اندر ایک یہ مسئلہ ہے کہ جب 6% گروتھ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول سے نکل جاتا ہے، اس کو ہم کو دیکھنا ہے، اسٹرکچرل چینجز کرنے ہیں۔ یہ بات کر رہے تھے لیکن یہ نہیں کر سکے۔ آپ نے سب کچھ کیا نا اتنا اچھا کیا جو آپ نے بتایا، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ تو مسئلہ تھا، کیوں آئی ایم ایف کے پاس تو جانا بھائی میں کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے؟ جی اچھا فاروق سلیم صاحب بتا دیں بھائی، ایک تو مجھے سر یہ بتا دیں، پھر شبر صاحب اور ایک سال تک یہ نہیں گئے تھے تو کام چل سکتا تھا۔ تو فاروق سلیم صاحب یہ جو مہنگائی جہاں سے آپ نے جو غزل چھڑی تھی تو بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بتا دیں جب حکومت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی کیا کریں، پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو کیسے محفوظ رہیں؟ اب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے نا، ہم کیا کر لیں بھائی؟ اور جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو ٹماٹر بھی مہنگا ہوگا بھائی، اس لیے کہ ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہر چیز پہ لگتی ہے، وہ ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آرگومنٹ کتنا جینوئن ہے گورنمنٹ کا فاروق سلیم صاحب؟ دیکھیے مہنگائی کو جانچنے کے لیے، ناپنے کے لیے 3 طریقے کار ہیں۔ اچھا ایک تو ابھی مفتاح صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ دنیا میں لسٹ چھپتی ہے کہ دنیا میں مہنگائی کی کیا شرح ہے، پاکستان میں کیا ہے۔ ہم چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں، 3 ممالک ہم سے اوپر ہیں، ارجنٹینا، برازیل اور ٹرکی۔ تو دنیا بھر کا اگر مقابلہ کیا جائے تو پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے۔ اگر اس خطے میں ہم اس کو کمپیئر کریں، اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، باقی ملکوں سے اس خطے کے اندر، تو پاکستان کی جو شرح ہے مہنگائی کی وہ بلند ترین ہے۔ اگر پاکستان کی اپنی تاریخ میں جانچا جائے تو پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں آپ کو 3 سال کا کوئی بھی ایسا دورانیہ نہیں ملتا جس میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے کلو سے 70-75 روپے پہ چلی گئی ہو، یعنی کہ 100% اضافہ صرف 3 سالوں میں۔ آپ کو 74 سالہ معاشی تاریخ میں کوئی 3 سال کا دورانیہ ایسا نہیں ملے گا جس میں چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو، 55 روپے کلو سے کہیں 120-125 روپے کلو پہ پہنچ گئی ہو۔ آپ کو پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں کوئی 3 سال کا دورانیہ ایسا نہیں ملے گا جس میں بجلی کی قیمت جو ہے وہ 2018 میں 11 روپے فی یونٹ سے آج 23-24 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہو۔ تو یا تو پاکستان کی تاریخ میں مقابلہ کر لیں یا اس خطے میں دیکھ لیں یا دنیا بھر میں دیکھ لیں تو پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہے۔ شبر صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، بتائیں جب مفتاح صاحب بات کر رہے تھے آپ سے اگلا سوال۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ ہاں آسان کریں، دیکھیں اللہ ہماری زندگیاں بھی آسان کرے۔ بات یہ ہے وسیم صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ فاروق سلیم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آٹے کی قیمت بڑی ہے، تو آٹے کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو یہ جو قیمت آ رہی ہے یہ کس کو جا رہی ہے؟ کیا کلٹیویٹر کو جا رہی ہے؟ اگر اس کو جا رہی ہے تو اس کی قیمت خرید بڑھ رہی ہے۔ پرابلم جو آئی ہے وسیم صاحب جس کی وجہ سے بے چینی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو اس ملک میں اربن مڈل کلاس ہے، جو شہروں میں رہنے والی کم آمدنی والے لوگ ہیں اور جو ایگریکلچر سے بلانگ نہیں کرتے، وہ اس ملک میں پس گیا ہے۔ اور یہ پیسے جتنے بھی گورنمنٹ ہے اس نے کافی بڑے فلوز کیے ہیں ایگریکلچر سائٹ پر، تو ایگریکلچر میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے پاس پیسے آئے ہیں تو ان کے لیے مہنگائی کا افیکٹ نہیں ہے، مگر جو لوگ پس گئے ہیں اور جو زیادہ ووکل بھی ہوتے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ پسے ہیں، وہ لوگ پسے ہیں جو جو شہروں میں لیتے ہیں، یا ان کو یہ کہیں کہ جو گندم خرید کے کھاتا ہے اس کے لیے پرابلم ہے۔ اور وہ پاکستان میں تعداد جو ہے گورنمنٹ کہتی ہے وہ 30% ہے، مگر وہ تعداد میرے حساب سے اب تقریباً 50% کے قریب آ گئی ہے۔ تو یہ پرابلم اگر آپ کا نمبر بھی صحیح مان لوں میں 50% والا، تو بھی آپ کے خیال میں جو 50% رفلی اسپیکنگ جو 50% طبقہ ہے وہ اتنا ووکل نہیں ہے، لیکن اصل میں معاشی طور پہ وہ خوشحال ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں۔
جی میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں نہیں ماشاء اللہ خوشحال نہیں ہوا یا اتنا متاثر نہیں ہوا, اتنا اس کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا. ہاں اگر دیکھیں نا اگر چینی کی پرائز بڑھی ہے تو گنے کی پرائز بھی بڑھی ہے, اگر آٹے کی پرائز بڑھی ہے تو گندم کی پرائز بھی بڑھی ہے. ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا جو پیسہ ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے ایگریکلچر اکنومی میں, مگر وہ ایگریکلچر سائڈ بڑی ہے, ان کے پاس قیمت خرید بڑی ہے, اور جو شہری لوگ ہیں ان کی کم ہوئی ہے. یہ بنیادی تبھی پرائم منسٹر صاحب نے کسانوں کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی حالات اچھے ہیں, اور وہ 1 لاکھ موٹر سائیکلیں خرید نہیں اچھے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیں مگر میں جو بات آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر میرا ڈالر 178 روپے کا ہے اور انڈیا کا ڈالر اس وقت 70 روپے کا ہے اور بنگلہ دیش کا ڈالر 85 روپے کا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میری امپورٹڈ الیکٹریسٹی آ رہی ہے اور پھر وہ مفتاح صاحب میرے سے ناراض ہو جائیں گے, اور اگر ہم فکس کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں چائنیز کو ان پلانٹوں کی جو چل بھی نہیں رہے ہیں, تو پھر بجلی کی پرائز تو بڑھے گی. اور یہ پھر یہ سارا کیا دھرا جو ملبہ گرا ہے ہمارے اوپر وہ ہمیں پتہ ہے, مگر ہم اس وقت ہم ہسٹری میں جانا نہیں چاہتے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اب ہمیں کریکشن کرنی ہے, اور یہ جو اپوزیشن مستقل کہے جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے, میرا صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ دونوں کو مل کے پاکستان کو چلانا ہے. یہ نہیں فیصلہ کریں کہ عمران خان غلط ہے یا نواز شریف غلط ہے. یہ تو یہ پتہ نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ یہ تو وہ چارٹر آف اکانومی والا سر, یہ فیصلہ تو سب سے ضروری ہے. لو لیکن یہ نہیں ہو رہا. یہ فیصلہ تو شبر بھائی کیوں نہیں, اگر اس کا جمہوریت کی تو شان یہی ہے نا کہ یہ فیصلہ عوام کرتی ہے 5 سال بعد یا جب بھی ووٹ کا موقع ملے. نہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی irrespective of who is in the government and who is in the opposition, for economy let's stick together. وہ اور بات ہے. اچھا میں شبر بھائی کی بات, آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے, آپ یہ بتائیں نا کرنا کیا ہے, مل کے ملک کا معاملہ ہے صحیح, آپ کا کوئی صحیح نریٹو آئے گا ہم ایکسپٹ کریں گے. کچھ اور سمجھ رہا تھا. نہیں, وہ یہ کہہ رہا میں گزارش, آپ یہیں شروع کریے گا, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.